بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا موضوع کلام آج کچھ عجیب و غریب جو تمنائیں تھیں وہ دیے کی طرح بجھتی اور جلتی بجھتی ہو رہی ہیں۔ عجیب و غریب ماحول ہے پاکستان کا، عجیب و غریب حکومتی سسٹم ہیں پاکستان کے، عجیب و غریب سیاست ہے مولویت کی، اور عجیب و غریب تنظیمیں اور مولوی حضرات۔ کبھی کوئی ترقی کر کے خطابت میں مولویت میں بڑا مفتی بن گیا، بڑا مولوی بن گیا تو اس نے اپنی جماعت بنا لی۔ پاکستان میں کسی بھی معاملات کو اپنی حدود میں رہنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ اپنے حدود میں رہنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اگر سسٹم کوئی بنا ہوا ہے تو اس پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں اس سسٹم پہ، اس ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ اللہ عالم کیا کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کیا کر رہے ہیں کہ تمہیں اسلام اور مسلمان کہلانے کا حق کس نے دیا؟ تم تو کوئی بھی اسلام کے کسی بھی معاملے میں نہیں آتے، کسی معاملے میں نہیں آتے۔ رشوت آپ میں ہے، چوری چکاری آپ میں ہے، حسد کینہ آپ میں ہے، منافقت آپ میں ہے، اور اس سے بھی بڑی ڈاکہ زنی، زنا کاری، فتنہ فساد، مولوی ہو کر بھی فتنہ فساد آپ میں ہے، جو قرآن حدیث میں وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو فتنہ فساد پھیلاتے ہیں وہ قتل کرنے والوں میں شامل ہیں، قتل سے بھی بدتر ہے فتنہ۔ لہٰذا اللہ کے رسول کی سنت اور امت میں سے وہ لوگ نہیں ہیں جو جھوٹ، فتنہ، فساد، منافقت، حسد کرتے ہیں۔ تو بتائیے ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بڑے دعوے سے مسلمان کہتے ہیں، کس چیز کے؟ آگے ایک چیز اور بتاتا ہوں، ابھی کی بات ہے، کوئی ادارہ بھی نہیں بچا ہوا پاکستان کا۔ خدا کو جان دینی ہے، جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کوئی ادارہ نہیں بچا ہوا۔ سمیع ابراہیم صاحب اتنے بڑے، میں پسند کرتا ہوں، مبشر لقمان صاحب ہوں، سمیع ابراہیم صاحب ہوں، جاوید چودھری صاحب ہوں، یا اس طریقے سے کوئی اور بھی اینکر ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں یہ مار کھا جاتے، کہیں کہیں یہ لوگ پھسل جاتے۔ اب سمیع ابراہیم صاحب کا بیان ابھی ویڈیو میں نے دیکھ رہا تھا، ابھی پوری نہیں دیکھی، خالی اس کی جھلک اور اوپر ہیڈ لائن دیکھی ہے۔ کہہ رہے ہیں جی ایک اور دھوکہ لبیک والوں کو، ایک جھوٹا وعدہ اور دھوکہ لبیک والوں کو دیا جا رہا ہے۔ یار آپ نے لبیک والوں میں کیا دیکھا ہے؟ یہ ان لبیک والوں میں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ یہ کل کے مانگنے والے لوگ، یہ بھیک مانگنے والے لوگ ایک فتنہ فساد پھیلانے والی جماعت بنا لی۔ آپ کیا سمجھتے ہو اس کو؟ آپ نے خدا کو جان نہیں دینی؟ اگر ایک فتنہ فساد پھیلانے والی جماعت بن جاتی ہے، اس کو فرقے میں شامل نہیں کرتے ہو؟ فرقہ میں شامل کرو نا، یہ فرقہ ورانیت میں آتا ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی شدید ہے، سخت ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا الفتنۃ اکبر من القتل۔ یار قرآن کو دیکھو، جس پر ہمارا ایمان ہے، ہم قرآن کے بغیر، ہم انبیاء، نبی آخر الزمان کے بغیر مسلمان نہیں ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کا رسول، اور وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہارا دین اسلام ہے، اور اسلام کے اس پلیٹ فارم پر سب کٹھے مضبوطی سے تھام لو اس کو، اس رسی کو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کہاں ہے عمل؟ آپ بتائیں۔ میں تمام اینکر سے بھی کہتا ہوں، جتنے بھی اینکر ہیں میڈیا کے لوگ، ان سے بھی کہتا ہوں، کہاں ہے یہ جو قرآن کی آیات ہے، اس پر عمل کہاں ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
سب کے لیے کہا ہے کہ ایک ہو جاؤ، ایک یکمشت ہو جاؤ۔ کامیابی اسی کا نام ہے۔ اسلام اس کو بولتے ہیں، امن اس کو بولتے ہیں، سلامتی شانتی اس کو بولتے ہیں۔ کہاں ہے وہ؟ اگر آپ دیکھ لیں، حدیث میں آیا ہے، میں حدیث کو سچا یا جھوٹا کہوں، میں کون ہوتا ہوں؟ میں نہیں کہہ سکتا، مگر حدیث میں آیا ہے، وہ سچی ہے تو علماء جانتے ہیں، مفکر جانتے ہیں، اسکالر حضرات جانتے ہیں کہ حدیث میں یہ ذکر ہے کہ وہ وقت آئے گا جو علامت ہوگی آخرت کی۔ علماء حضرات علماء سو ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ علماء سو ہوں گے، فرقے بڑھ جائیں گے، 72 فرقے ہو جائیں گے۔ علماء سو ان میں اکثریت ہوگی، ایک فرقہ ہوگا جو صحیح معنی میں سنت اور اہل سنت و توحید کے مطابق ہوگا۔ ایک بات یاد رکھنا دوستو، توحید اور سنت دو ایسے پہلو ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں، اور 5 ارکان تو ویسے ہی اسلام کے فرض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ شہادت۔ اور جو 2 رکن میں بتا رہا ہوں نا، یہ توحید فرسٹ، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آنا اور اس کی تبلیغ کرنا، سب سے پہلی یہ چیز جو ہے یہ بڑی اہم ہے، اور سنت۔ اور اگر آپ اس پر نہیں چلتے، سنت پر بھی نہیں چلتے، جس کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، کہاں کر رہے ہو؟ وہ جو پولیس والے مارے گئے یا انہی کے لوگ مارے گئے، اس کا ذمہ دار یہ سعد رضوی ہے۔ جو اٹھتا ہے رضوی بن جاتا ہے، جو اٹھتا ہے قادری بن جاتا ہے، جو اٹھتا ہے چشتی بن جاتا ہے۔ یار کچھ تو عقل کرو، تم کس چیز کے چشتی ہو؟ تم کس چیز کے قادری ہو؟ تم کس چیز کے اسلام پسند ہو کہ تم اسلام یہ چیز ہے؟ سنو، اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ چیز ہے، اللہ کے رسول رحمت للعالمین بن کے آئے۔ ایک واقعے میں آیا ہے کہ ایک کافر، یہودی تھا یا کافر تھا، سیدھا آیا، صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تشریف رکھے ہوئے ہیں، سیدھا آیا مسجد کے پاس آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ سارے صحابہ مارنے کے لیے غصے میں اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، ویٹ، آپ تشریف لائے، اس کو فارغ ہونے دو۔ آپ نے فرمایا اس کو فارغ ہونے دو، ویٹ کرو۔ جب وہ فراغت کی اس نے اپنے پیشاب کرنے سے، آپ گئے، آپ نے بلایا نہیں، ادھر آ، ادھر آ۔ مولوی تو ہوتا نا، ڈنڈے اٹھا کے بچوں کو بولتا، آؤ مارو اس کو، پیٹو اس کو۔ میرے ساتھ ہوا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے ساتھ ہوا ہے۔ بریلویت، یہ مشرک لوگ جو ہیں، یہ جو لبیک والے مشرک بدعت بدترین لوگ، میں کہتا ہوں ان کو، دنیا کے کفار، یہودی اور تمام لوگوں سے بدترین لوگ ہیں تو یہ لبیک والے اور یہ بریلویت ہے ہمارے ملک میں۔ شیعوں سے، قادیانیت سے بھی بدتر ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، کیوں کہ میرے ساتھ خود بیتی ہے۔ میں مسجد میں گیا، کسی بچے نے آ کے پوچھا، اس نے پوچھا یا اس کو خود پتہ چلا، بڑی پرانی بات ہے، 20 سال 25 سال پرانی بات ہے۔ میں سعودی عرب سے آیا حج و عمرہ کر کے، اور کچھ کام تھے، تو اس کے بعد جب میں آیا تو میرے گھر کے ساتھ ایک مسجد تھی، تو وہاں پہ بریلویوں کی مسجد تھی۔ اب ہمارے دین اسلام نے اور سعودی عرب نے یہ سکھایا ہے کہ سب مسجدیں اللہ کی ہیں، ان المساجد للہ، اللہ کی مساجد میں، کسی کے باپ کی مسجدیں نہیں ہیں، نہ کسی مولوی کی، نہ کسی فرقے کی، نہ کسی کو میں نہیں مانتا ہوں۔ میں ایک ہی فرقہ مانتا ہوں، اس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بس تمہارا فرقہ، تمہارا دین اسلام ہے، بس۔ میں مسجد میں آیا تو نماز پڑھ لی، تو وہ مولوی بول رہا ہے کہ یہ سعودی عرب کا بندہ لگتا ہے، اور رومال شمال تھے نا سعودیہ والے، تو پوچھا بھی سی شاید مجھے، میں نے کہا میں الحمدللہ پڑھا ہوں مسجدوں میں،
کوئی مدرسوں میں فلاں مدرسے میں پڑھا ہوں تو ان کو شاید پتہ ہوگا وہ دیوبندیوں کا ہے کس کا ہے، میں تو اس طرف ذہن ہی نہیں رکھتا ہوں، میرا تو ذہن ہی نہیں تھا اس طرف کہ کیا بریلویت اور کیا دیوبندیت ہوگا بھی، اسی تو اوائڈ کیا۔ تو مقصد یہ تھا کہ انہوں نے، یار میں نے نماز پڑھی، میں مسلمان ہوں، اس مولوی نے میرے سامنے لڑکوں کو بولا کہ جی یہ مسجد اور یہ جو جس صف پر نماز پڑھی ہے اس نے، اس کو دھوو، صاف کرو، یہ وہابی ہے۔ یار میرے منہ پہ لکھا تھا وہابی، میں حیران ہو گیا۔ اس دن سے میں نے سوچا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ جہالت مولویت میں ہے، مولویوں میں ہے، جو نئے نئے فرقے، نہ پڑھے نہ لکھے، بس وہ چند آیاتیں پڑھ لی، ناظر قرآن پڑھ لیا اور رٹا لگا کے امام مساجد سنبھال لیں، غیر قانونی مساجد بنا لیں، غیر قانونی مدرسے بنا لیے، قبضہ گروپ ہو کے قبضے کی جگہوں پہ مدرسے مساجد بنا لیں، جس کا نہ حکم ہے شریعت میں، نہ اللہ کے رسول نے بولا ہے، نہ کسی قرآن میں ہے۔ میں ان لوگوں، اور دوسری بات ایک یاد رکھنا دوستو، ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو کام کر رہی ہے، یہ جو جی میلاد، میں یہ نہیں کہتا کہ میلاد مصطفیٰ نہیں مانتا، پوری دنیا کی خلقت مانتی ہے، جس کی میلاد ہوتی ہے اس کو مانتے ہیں، ہاں خوشی بھی کرتے ہیں، سمجھ گئے، اور اس کے جانے کا غم بھی ہوتا ہے۔ آپ کی میلاد کا مہینہ بھی ہے، آپ کی رخصتی، آپ کی واپسی کا مہینہ بھی تھا، یہ اس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، درود و سلام ہے، اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہی اتنا سا ہے، درود و سلام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا چاہو درود پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، لیکن اس دن، اس مہینے میں جو اللہ کے رسول کی بعثت کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول، اللہ عالم، یہ ہمیں جو حدیث سے ملا ہے 12 ربیع الاول، قرآن میں بھی نہیں ہے، تو یہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ آپ کی آمد کا مہینہ ہے اور جانے کا ہے، تو اس پہ ہمیں آمد پر خوشی، ہم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر جو ایمان نہیں رکھتا، جو نہیں مانتا، اس کو بولتے ہیں کافر۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لانا یہ کفر ہے، اور تم سب مسلمانوں کو کافر کہتے ہو، تم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ لبیک جو جملہ ہے قرآن کا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، او میڈیا والے تھوڑا عقل سے تو یار کام لو، بڑی میڈیا، بڑے جرنلسٹ اور بڑے بڑے میڈیا کے اینکر ہیں، کچھ عقل سے تو کام لے لیا کرو۔ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے تعریفیں کر رہے ہیں، واہ 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 واہ، وہ نذیر ہے، وہ نذیر کیا نام بولتے ہیں، 92 پہ بیٹھتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس شخص نے اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار بنا لیا ہے، لیکن وہ جاہل ترین آدمی ہے جو صبح درس کبھی 92 پہ دے رہا ہے، اور 92 والوں کو، ان ٹی ویوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں لوگ، یہ دین کو، اسلام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ او یار خدا کا نام مانو، دین اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے، دین اسلام اتفاق محبت کا نام ہے، لبیک اللہم لبیک ہے، لبیک یا رسول اللہ، نہ رسول نے بولا ہے نہ قرآن نے بولا ہے۔ کس طرف کچھ سمجھو، جو اسلام ہے اس کو اسلام سمجھو، جو اسلام میں چیز نہیں ہے وہ اس کو اسلام کے اندر نہ مت ڈالو۔ نہ اسلام زیادتی کی اجازت دیتا ہے، نہ کمی کی اجازت دیتا ہے۔ سعودی عرب میں جاؤ پتہ چلے گا آپ کو، جہاں اسلام آیا ہے، جو قلعہ اسلام کا، جہاں مدینہ مکہ ہے، وہاں جاؤ، آپ وہاں سے سیکھو۔ میں علماء پاکستان کے علماء، بنگلہ دیش کے علماء کو بولوں گا وہاں جائیں، یہ بریلویت خصوصاً، یہ گندگی، یہ بدعت، یہ جائے وہاں سیکھے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، جہاں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، وہاں موجود ہیں اللہ کے رسول، وہاں جاؤ سیکھو۔ تو میرا عرض کرنے کا یہ تھا معاملہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی مولویت پر، لبیک پر،
اور انہوں نے پھر دوسری بات میڈیا پر، میڈیا کو کچھ خیال رکھنا ہے۔ میڈیا کیا کر رہی ہے؟ کبھی تو آئی ایس آئی پر جملے گھڑنا شروع کر دیتے ہیں، یار ہو گیا آئی ایس آئی کا معاملہ حل ہو گیا، ختم کرو بحث۔ ایک میچ جیتا ہے، تکبر کے پہاڑ باندھنا شروع کر دیتے ہیں، او ہم نے قلعہ اسلام فتح کر لیا۔ خدا کے لیے تھوڑا سا ذکر ہوا، ختم بات۔ دنیا کی میڈیا ایک خبر کو ایک بار دو بار بس چلاتی ہے، یہ 3 دن ایک خبر کو چلاتے رہتے ہیں اور مہینوں تک اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ کرو، ذکر کرو، لیکن اس بات کا ذکر کرو جس کا جواب دینا ہے۔ خدا کے آگے حاضر ہونا ہے اور اس کا جواب دہ ہونا ہے، اس بات کا ذکر کرو۔ الٹے سیدھے اسلام، اور یاد رکھنا میں حکمراں اور شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں جی ہم نے تمام مدارس کے اکاؤنٹ بحال کر دیے، تو پھر کیوں اس کو بلیک کیا تھا؟ آپ نے بحال کر دیے، بلیک کیوں کیا تھا؟ بلیک لسٹ کو بحال کرنا کون سی ایمانداری اور کون سا دین اور کون سی حکومتیں ہیں؟ ایک چیز ہے ہی رونگ، اس کو سفید کیسے کرو گے؟ کالے کو سفید کرتے ہو؟ کس نے کہا ہے تمہیں کالے کو سفید کرو؟ بلیک کو سفید ہو سکتا ہے؟ کلر تو کر سکتے ہو، لیکن کہیں گے تو بھینس کو کالا، نیلا، پیلا، سفید رنگ دے دو، مگر ہے تو بھینس، اور لوگوں کو پتا ہے بھینس کالی ہے۔ ایک کپڑا کالا ہے، اس پر پھول بنا دیے، پھول تو ہیں دوسرے تیسرے، لیکن کپڑا تو کالا ہے۔ آپ نے ایک بلیک لسٹ پارٹی ہے، اور واقعی ہے، حقیقت ہے اس کی۔ اگر اس پر حکومت نے، میں آپ کو آج ایک حقیقت بتا رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں، ان مدرسوں سے نکلا ہوں میں، اگر ان بریلویت جہالت کو ختم نہ کیا گیا، اس لبیک والوں کو ختم نہ کیا گیا جڑ سے، دیکھ لینا تمہارے ملک میں فتنہ فساد ہوگا۔ اور یہ فتنہ ہے، نہ ان کا کوئی دین سے واسطہ ہے، نہ ان کا کسی رسول سے واسطہ ہے، ان کا واسطہ ہے فتنہ پھیلانا اور بیرونی امدادیں لے کر۔ اس کا باپ جو مر گیا، یہ مرے ہوئے پر میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا ہوں، یہ خادم رضوی، وہ ایک فتنے کی جڑ تھا جو پھیلا کے چلا گیا ہے۔ اب اس کا بیٹا شروع ہو گیا ہے، وراثت ہے، ہمارے ہر ادارے میں وراثت چلتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وراثت سے بچائے، خدا ہمیں اس وراثت سے پاک کرے۔ ہم نے دنیا پوری گھوم لی، لیکن پاکستان جیسے معاملات، ہم دنیا میں گندے معاملات اچھا نہیں، پاکستان کے ہر ادارے کے رشوت اور گندے معاملات میں نے دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیکھے۔ میں نے خدا کو جان دینی ہے، یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اور میڈیا کو چاہیے حقیقت بیان کرے لوگوں کے سامنے۔ میڈیا کا حق بنتا ہے، صحافت کا کام یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے حقیقت بیان کرے، نہ کہ جھوٹ بکے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے، اللہ تعالی ہمارے ملک میں یہ جو میلاد کا فتنہ ختم کرے۔ یہ میلاد بھی ایک فتنہ ہے، ایک فساد ہے۔ کس چیز کے جلوس؟ میلاد کس چیز کا نام ہے؟ خوشی آپ کی آئے، آپ درود پڑھیں، لوگوں کو گھروں میں قرآن پڑھوائیں، لوگوں کو گھروں میں بٹھائیں، آپ اپنی فیملیوں کو قرآن اور حدیث کی تلقین کریں، یہی میلاد ہے۔ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، اسلام کی پیروی کریں، یہ میلاد نہیں ہے۔ اٹھائیں، جلوس نکالیں اور لوگوں کو ماریں، پیٹیں اور باہر نکلیں، فتنہ فساد پھیلائیں، فضول خرچیاں کریں، یہ کوئی میلاد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہی نہیں اس چیز کی بات، اس قسم کی کوئی چیز آپ سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا امن سے قائم رہو اور غریبوں کی خدمت کرو، اور جو تمہارے پڑوس اڑوس میں غریب ہیں ان کو دو، نہ کہ یہ بتیوں میں، یہ جلوسوں میں خرچ کرو۔ یہ فضول خرچی ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے، نہ کسی اسلام سے۔ آپ کس چیز کو، کس طرف لے کے جا رہے ہیں اسلام کو اور دین کو، اور ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ 175 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے، کچھ تو خیال کرو۔ روزانہ جناب مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، روزانہ ڈالر بڑھتے جا رہے ہیں، تو آپ حکمراں کس چیز کے ہیں؟ آپ حکمراں کس چیز کے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ کہ بگاڑیں اس ملک کو بس؟ خدا کے لیے رحم کرو اس ملک پر یار۔ یہ ملک ہے عوام کا، 23 کروڑ 22 کروڑ، اللہ اپ ڈاؤن اللہ عالم، یہ 23-22 کروڑ کی آبادی ہے۔ یہ کوئی کسی ایک فرقے یا کسی ایک حکومت کے باپ کا ملک نہیں ہے۔ کچھ تو خیال کرو۔
ادارے بنائے ہیں، اداروں کا کیا کام ہے؟ ادارے اپنے کام ایمانداری سے سر انجام کیوں نہیں دیتے؟ یہ ادارے کس لیے ہوتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے ملکوں میں، چاہے آپ باہر سے آئے ہو یا وزیر ہو یا مشیر ہو، اللہ جانتا ہے کیوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کیوں لگی ہے کسی کام کی، جیسے ویکسین کے انجیکشن کی کیوں ہو، یا کسی بینک کی کیوں ہو، یا کسی بازار میں کوئی چیز لینے کی کیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، چاہے فوجی ہے، چاہے پولیس ہے، چاہے عام آدمی ہے۔ تم لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ خدا تمہیں ہدایت دے۔ اور فرقے کو رجسٹر کیوں کر رہے ہو؟ حکومت کا کیا کام ہے؟ جو بھی اٹھائے سر اس کی وہ جو ہے نا وہ تنظیم بنا کے رجسٹر، وہ لبیک بن گئی، وہ فلان بن گئی، وہ فلان بن گئی، وہ فلان۔ یہ آپ کا کام کیا ہے ادارے کا؟ آپ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ کیوں رجسٹر؟ بھائی کیا کام ہے آپ کا؟ کس طریقے رجسٹر کر رہے ہو؟ یہ تنظیم کس لیے بنا رہے ہو؟ کیوں بنا رہے ہو؟ آپ اس کو تحقیق نہیں کر سکتے؟ بس منہ اٹھایا، جس نے 4 پیسے دیے رشوت لے کے اس تنظیم کو رجسٹر کر دیا، وہ چاہ کے بندوقیں اٹھا کے فتنہ فساد پھیلاتی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے۔ خدا اس ملک کے وزراء کو سمجھ دے، اور اداروں کو سمجھ دے، ان عدالتوں کو سمجھ دے، اور فوج کی قدر کریں۔ اور ہماری افواج جو ہے وہ ایک عظیم افواج ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے۔ وہ جو افواج ہے وہ ہمارے ملک کی خدمت کے لیے کھڑی ہے۔ ہمیں چاہیے بجائے اس پر بکواس کرنے کے، ہم ان کی رہنمائی کریں، ان کی تعریف کریں۔ جو شہید ہو رہے ہیں، یہ پولیس والے مار دیے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک ناحق قتل دنیا میں ساری انسانیت کا قتل ہے؟ مولوی سعد رضوی بنا ہوا ہے، لعنت ہے تیرے منہ پر، تیری شکل پر لعنت ہے کہ تو نے ایک پولیس والے کو مار کے اس کی اولاد نہیں ہوگی، اس کے پیچھے ماں باپ نہیں ہے، ایک بزرگ آدمی ہے، دونوں بزرگ قسم کے بڑی عمر کے پولیس والوں کو مار دیا۔ کیا ان کے پیچھے خاندان کیا کہے گا؟ اس کے بچے اگر ہوں گے چھوٹے چھوٹے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کون پالے گا ان کو؟ ان کی مائیں، بہنیں، ماموں، چاچا، بچے ہیں نا۔ اور آخرت میں جواب دہ کون ہوگا؟ حکمراں ہوں گے جنہوں نے ان کو اجازت دی روڈوں پر آنے کی۔ کریں، دین ہے، اگر تم اتنے شوقین ہو دین کے، سچا دین اور سچی صداقت کے ساتھ کریں، لیکن وہ دین مسجد اور مدرسے میں استعمال کریں۔ روڈوں پہ گلیوں میں دین اسلام نہیں بتایا جاتا۔ آپ کے لیے اسپیکر بہت ہے، آؤ دوسرے ملک میں، سنگاپور میں، انگلینڈ میں آؤ اور ایسے ذرا بدماشی کر کے دکھاؤ، اور فرانس میں تم دکھاؤ ذرا بدماشی کر کے، تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ کی تعریف کے لیے تمہیں سپیکر دیا گیا ہے۔ اسپیکر چلو، اذان دے لیتے ہیں، خطبات کر لیتے ہیں۔ جہالت مولویت، ہمیں اس کوئی یہ اوپر سے آسمانوں سے نہیں اترے مولوی۔ جبے پہن کے داڑھی رکھ لینا، یہ سکھوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، سب کے پاس یہ داڑیاں جبے ہیں۔ تم نے جبے پہن لیے، معصوم عوام کو بھٹکاتے پھر رہے ہو، بچوں کو، معصوم عوام کی بچوں کو بھٹکاتے پھر رہے ہو۔ ملک میں فتنہ فساد پھیلایا ہوا ہے۔ یہ علماء سو نہیں ہے تو کون ہے؟ علماء سو کے بارے میں اللہ کے رسول کا بیان وضاحت کے ساتھ حدیث میں آیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کنجریوں کی طرح اسٹیج پر ناچیں گے، ان کا اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور حکومت کو ہر ادارے پر نظر رکھنے کی توفیق دے، اور معاملات کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہنگائیاں، یہ عوام پر ظلم و ستم ختم ہو، آمین۔